بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور بتایا کہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں صائم ہوں، یعنی روزے سے ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کے اعمال کو ددکار دیتا ہے کہ خبردار ان کو میرے سامنے، یعنی میرے سامنے ان کو مت پیش کرو، پیچھے ہٹاؤ ان کو، اور مومنوں کے اعمال کو، مخلص مومنوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، ان کی کمیوں کو تائیوں کو درگزر فرماتا ہے، اور پھر فرشتے یعنی ان کو علیین کے اندر رکھتے ہیں۔ علیین ایک جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے نامہ اعمال ہیں اور برے لوگوں کے نامہ اعمال سجین میں رکھوا دیے جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علیین اور سجین روحوں کی جگہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ روحیں اوپر برزخ میں ہوتی ہیں، اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال ان قبروں میں، دنیاوی قبروں میں نہیں ہوتی ہیں، یہاں قیامت تک کے لیے روح واپس نہیں آتی ہے۔ روحوں کی واپسی کا عقیدہ کہ اس قبر میں مردہ بٹھایا جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، جو شیعوں کے ذریعے آیا ہے، اور احمد بن حنبل نے اس کو لے لیا، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، نیچے امام نووی اور اعلیٰ حضرت اور ابو العلا، یہ سب لوگوں نے اس عقیدے کو لیا ہے۔ یہ عقیدہ سماع موتیٰ کا عقیدہ جسے کہتے ہیں، یہ شرک کی جڑ ہے۔ تو مومنوں کے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، ان کو قبول فرماتا ہے مالک، اور دو ان مومنوں کے جو آپس میں رنجش ہو، ناراض ہو، ان کے اعمال جو ہیں وہ پینڈنگ میں رکھ دیے جاتے ہیں جب تک وہ آپس میں راضی نہ ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے اس انداز سے، اس میں یہ سبق نکلا، نتیجہ نکلا، عقیدہ نکلا کہ انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کے ہاں سارے معاملات جاتے ہیں، ہر عمل اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام کے اعمال بھی کہاں پیش ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاں، کیونکہ جس کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرتا ہے وہ معبود ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے۔ آج اس حدیث کا بھی انسانوں کی، ان مسلمانوں نے خاص کر انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ انہوں نے شیعوں سے لیا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے اعمال ان کے اماموں کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے اعمال ہمارے نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ کچھ مسالک انہوں نے کہا نہیں، سارے اعمال نہیں پیش ہوتے ہیں، صرف درود و سلام کے اعمال پیش ہوتے ہیں، فرشتے ان کے سامنے جا کے لے کے جاتے ہیں یا وہ خود سنتے ہیں۔ تو یہ دونوں مشرکانہ عقیدے ہیں۔ اللہ کے بندوں، انبیاء کے اعمال بھی اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور یہ عمل جس کو درود یا یہ صلوات پڑھنا کہتے ہیں، صلوات و سلام، یہ تو دعا ہے توحید کی بہت بڑی، اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر، یعنی ان کے ماننے والوں کے اوپر، آل ماننے والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جو اس طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ سارے آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، یا نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، یا شہداء آتے جاتے ہیں، یا نبی علیہ السلام یہاں آتے جاتے ہیں، حالات سے واقفیت ہے ان کو، یہ ساری شرک کی جڑ ہے، یہ علم کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ان لوگوں نے ایسا ایک ماحول بنایا ہوا ہے، چونکہ امت مسلمہ کی عظیم اکثریت شرک کے اندر ہے، تو ان کو شرک کی اور تھپکی دیتے ہیں اور پھر ان سے مال بٹورتے ہیں۔ ان کا دین کے ساتھ پیٹ لٹکا ہوا ہے، سارے مسالک ہیں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ اجرت بھی لیتے ہیں سارے دین کے اوپر، دین کو بیچتے ہیں، اور یا پھر نبی علیہ السلام کے اعمال ہونے کا عقیدہ یہ عملیوں کا، سلفیوں کا، اہل حدیثوں کا بھی ہے۔ تو صفر رحمان راشدی اس پر بہت زور دیتے ہیں، علی انجینئر اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کا یہی عقیدہ ہے اللہ کے بندوں، یہ شرک کی جڑ ہے، یہ عقیدہ یاد رکھیے۔ اس عقیدے کے اوپر جو مر گیا وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے، معافی مانگنے، کیونکہ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر سب سے پہلے اپنے نبی کو نور کو پیدا کیا، خالص مشرکانہ عقیدے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی، یاد رکھیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی بادشاہی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے کہ مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو انسان کی بندگی میں، انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ پوری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، یاد رکھیے، اور پوری کائنات انسانوں کی خدمت کر رہی ہے براہ راست یا بالواسطہ، اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یاد رکھیے۔ یہ عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح حدیث کا عقیدہ ہے، اور مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، نہ کسی کی صلات قبول ہوتی ہے، نہ صوم قبول ہوتا ہے، نہ کسی کا عمرہ، نہ حج، نہ جہاد، کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بات یہی ہے، جب تک یہ اپنا عقیدہ درست نہیں کریں گے، ان کے لیڈر، ان کے اکابرین بد عقیدگی کے اندر ان کو اور دھکیلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ مرنا بلر سب نے، مرنے کے بعد وہاں جو فیصلہ ہونا ہے اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر، توحید کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھائی ہوں، اس لیے آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کراتا ہوں۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھیے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔